السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. محترم ناظرین کرام، پروگرام سماجی برائیاں اور اسلامی حل، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. ناظرین کرام، میں نے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی 2 آیتیں 4 اور 5 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کی نشست کا موضوع ہے پاک دامن خاتون پر تہمت لگانا. ناظرین کرام، اپنے سماج کے اندر دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے. بیچاری بھولی بھالی عورت ہے، اس پر لوگ الزام لگا دیتے، تہمت لگا دیتے. کبھی گھر کے اندر بھی تہمت لگایا جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے. ساس نے لگا دیا بہو پر، پھر اسی طریقے سے نند نے بھابھی پر لگا دیا، پڑوس نے پڑوسن پہ لگا دیا، وغیرہ وغیرہ. الزام لگانا، غلط کام کا الزام لگا دینا. بھائی اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو ہے وہ ثابت کرے، اور گواہ بھی جو ہے وہ 4 ہونے چاہیے. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو لوگ پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں اور وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو 80 کوڑے لگائے جائیں. اور یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اور اگر توبہ استغفار کر لے تو اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب ایک چیز اور ہے، اگر لعان کی صورت آ جائے، لعان کا مطلب یہ ہے کہ شوہر ہی اکیلا گواہ ہے تو کیا کرے؟ بیوی کو اس نے دیکھ لیا ہے دوسرے کے ساتھ، تو اب اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی، تو وہ یہ کہے 4 مرتبہ قسم کھا کے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور اس کے بعد 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت. عورت پر سے حد ختم ہو جائے گی. بیوی یہ کہے گی 4 مرتبہ کہ وہ جھوٹا آدمی ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ سچا ہے تو اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہو. جو لوگ پاک دامن عورت پر، بھولی بھالی عورت پر الزام لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ غور کریں، دیکھیں جو لوگ الزام لگا رہے ہیں 4 گواہ ملے کہ نہیں. اور گواہ بھی کیسے ہونی چاہیے؟ جس طریقے سے سرمدان میں سلائی ڈالی جاتی ہے، جس طریقے سے کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے، اس حالت میں دیکھنا چاہیے. اگر اس حالت میں دیکھتے ہیں تو 4 گواہ تو صحیح ہے، بات صحیح مانی جائے گی. لیکن اگر نہیں تو دنیا کے اندر ایسے لوگوں کے لیے کیا 80 کوڑے لگائے جائیں. دیکھا آپ نے اسلام نے عورت کا کتنا خیال رکھا ہے. پھر اسی طریقے سے نمبر 2، اس آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. نمبر 3، یہ لوگ فاسق و فاجر ہیں. ہاں توبہ استغفار کر لے تو بڑا فائدہ، اور اگر دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 23 اور 24 ہے. اس کے اندر ہے کہ جو لوگ پاک دامن، بھولی بھالی، ایمان والی عورت پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے لعنت ہے، پھٹکار ہے. تو دیکھا آپ نے، پھٹکار ہے، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. کل قیامت کے دن ان کی زبان، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو یہ لوگ کرتے تھے. اصل میں ایک پس منظر ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقوں نے الزام لگایا. ایک غزوے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ ہار ڈھونڈنے گئی تھی، اور اونٹنی کو لوگ لے آئے. تو جب وہ آئی تو دیکھا لوگ جا چکے ہیں. تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ میں پیچھے رہتے تھے تاکہ وہ سامان کو چھوٹ جائے تو لے کر آئے. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیا، کہا آپ یہاں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو خیال کیا کہ ارے یہ تو یہاں ہے. انہوں نے خیال کیا کہ یہ تو یہاں ہے، اپنی اونٹنی آگے بڑھائی اور لے کر آ گئے. مدینہ کے قریب پہنچے تو منافقوں نے کہا ارے کیوں پیچھے رہ گئی ہیں؟ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ ہے تو نہیں؟ نعوذ باللہ. منافقین کے ساتھ ساتھ کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے، جس میں مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد ہیں. دیکھا آپ نے. تو یہ جو سازش چلتی ہے، افواہیں پھیلتی ہے، لوگ ادھر ادھر کی بات کرتے رہتے ہیں. ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے. جو لوگ پاک دامن عورت پر تہمت لگانے میں لگے ہوئے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی شروع کی 10 آیتیں لگ بھگ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں اتارا. صدیقہ بنت صدیق، صادق و مصدوق کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیتیں قیامت کی صبح تک پڑھی جاتی رہے گی. تو جو لوگ الزام لگاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، ان کا نقصان ہوگا.
لیکن جن پر الزام لگا ہے اگر وہ پاک دامن ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ یاد رکھیے گا 7 بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے پاک دامن عورت پر الزام لگانا۔ صحیح بخاری کتاب الوصایا اس کے اندر یہ حدیث آئی ہے وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ 7ویں چیز ہے اس میں سے کہ ایمان والی پاک دامن بھولی بھالی عورت پر الزام لگانا، اس سے بچو۔ آئیے ہم اور آپ اپنے سماج کو اچھا سماج بنائیں، کیونکہ یہ حقوق ہیں، کیونکہ یہ معاملات ہیں، اگر یہ صحیح نہیں رہیں گے تو تعلقات بگڑ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بھولی بھالی پاک دامن عورت پر الزام لگانے سے اللہ دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير